شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے لیے بہت خوشی مسرت اور راحت کا دن ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کا ریوائول ابھی جب ہم نے دوبارہ اس کا کام شروع کیا اور اس کو اپنی منزل منصوب تک پہنچانے کے لیے اور عظیم عوامی انقلاب کی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہم نے جب میدان میں قدم رکھا اور ہم نے مختلف لوگوں سے رابطے کیے تو اس حوالے سے الحمدللہ میں بہت اچھا فیڈ بیک ملا. لیکن آج کا دن ہمارے لیے بہت مسرت کا دن ہے کہ آج ایک بڑی اہم شخصیت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت زبردست پرانے دیرینہ ساتھی تھے, کارکن تھے اور ایک انقلابی ورکر ہیں اور اس ملک اور قوم کے لیے درد رکھنے والے اور ان کے اپنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں شخصیت ہیں محترم سید راحت کاظمی صاحب, جو کہ آج پاکستان عوامی تحریک کا حصہ بن رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے دوست محترم ظفر اقبال کیانی صاحب, جن کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک طویل رفاقت ہے اور ان کی بہت خدمات ہیں اپنی پارٹی کے لیے, لیکن آج وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے پاکستان عوامی تحریک میں شمولیت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارے لیے یقیناً یہ ایک بہت راحت مسرت اور خوشی کا مقام ہے. اور دوسری چیز کہ آج 23 دسمبر ہے اور 23 دسمبر 2012 کو آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب مینار پاکستان پر پاکستان عوامی تحریک نے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کی آج 8ویں سالگرہ بھی ہے, آج 8 سال اس کو کمپلیٹ ہو رہے ہیں. 23 دسمبر 2012 کو جب مینار پاکستان لاہور پر ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں پاکستان عوامی تحریک نے ایک الیکٹورل اینڈ پولیٹیکل ریفارمز کی موومنٹ آرگنائز کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ کا 70 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا اور اس کی سب سے بڑی دلیل اور لاجک یہ ہے کہ اس پورے جلسہ عام کے اندر کرسیاں نہیں رکھی گئی تھیں, چیئرز نہیں تھیں. اب جب بھی پاکستان کے اندر کوئی پارٹی یہ کلیم کرے گی کہ اس کا پولیٹیکل جو پاور شو ہے وہ کسی سے بڑا ہے تو سب سے پہلے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ کیا اس نے جلسے کے اندر کرسیاں رکھی ہیں یا نہیں رکھی. یہ ہماری آن دا ریکارڈ چیز ہے کہ اس جلسے کے اندر کرسیاں نہیں تھیں اور اس کے اندر تقریباً 2 ملین سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی. مینار پاکستان اور اس کے سراؤنڈنگز اور اس کی سڑکیں لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور عوام پاکستان کی کثیر تعداد اس وقت مینار پاکستان پر جمع ہوئی تھی اور ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت کے نیچے اور ان کے قیادت کے جھنڈے کے نیچے پاکستان کے اندر ایک ریفارمز پولیٹیکل اینڈ الیکٹورل ریفارمز کی موومنٹ کا آغاز کیا تھا. اور وہ ایک ایسا تاریخی جلسہ تھا اور اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک ایسی سپیچ تھی کہ جو ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کہ آپ جب بھی اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں گے, جب بھی آپ اس ملک کو ٹریک اور ڈائریکشن دینا چاہیں گے تو آپ کے لیے وہ ڈاکٹر صاحب کی سپیچ ایک بہترین ڈاکومنٹ ہے, ایک بہترین گائیڈ لائن ہے. اس وقت ڈاکٹر صاحب نے جن خرابیوں کی طرف اشارہ کیا تھا پالیٹکس کے اندر اور الیکشن کے نظام کے اندر, انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ جب تک آپ اس الیکٹورل سسٹم کے اندر ریفارمز نہیں لائیں گے, آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے اور آپ پرانے سسٹم کے تحت بار بار الیکشن کی ریہرسل کرتے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں وہی کرپٹ لیڈ دوبارہ پلٹ کر پارلیمنٹ کے اندر پہنچے گی اور وہی لوگ اقتدار کے اندر قابض رہیں گے اور اس ملک اور قوم کے لیے کوئی گڈ نیوز نہیں ہوگی. یہ اسی طرح حالات رہیں گے, اسی طرح ہم مقروض رہیں گے, اسی طرح ہم پٹتے رہیں گے. یہ بات انہوں نے اس وقت بڑی شد و مات کے ساتھ بڑی پرزور طریقے سے پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پاکستان کے مقتدر تمام طاقتور اداروں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر آپ اس ملک اور قوم کے ساتھ فیئر ہیں تو آپ کو اگلے الیکشن کرانے سے پہلے, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ کی مدت ختم ہو رہی تھی اور نئی الیکشن ہونے جا رہے تھے, تو وہ آئیڈیل ٹائم تھا کہ جب آپ پولیٹیکل ریفارمز لا سکتے تھے اور الیکٹورل ریفارم لا سکتے تھے. انہوں نے اس کے اوپر بات کی, اس کے اوپر پھر ہم نے لانگ مارچ کیا, اسلام آباد کے اندر بھی ہم 5 دن آئے اور ہم نے اپنی اس بات کو, اس مطالبے کو دہرایا کہ آپ الیکشن کے اندر جانے سے پہلے آپ الیکشن ریفارمز لائیں. اگر ریفارمز نہیں لائیں گے تو وہی گھوڑے, وہی وننگ ہارسز, وہی لوگ پلٹ کر دوبارہ اسمبلیوں میں آ جائیں گے اور اس ملک اور قوم اسی طرح جیسے پہلے تھا اس سے بھی برے حالات ہو جائیں گے, اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا. لیکن افسوس انفارچونیٹلی اس وقت ان تمام مقتدر قوتوں نے اس کے اوپر اس کو شاید کوئی زیادہ غور نہیں کیا, اس کو عام نہ سمجھا اور عدلیہ تک اور تمام ادارے اور تمام مقتدر طاقتیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا اور پوری قوم اور پورے ادارے دوبارہ اسی پرانے الیکٹورل سسٹم کے تحت الیکشن میں چلے گئے اور ایک الیکشن ہوا. اور اس الیکشن کا نتیجہ کیا ہوا کہ 2013 کے اندر وہ کرپٹ پارٹی جو اس سے پہلے 30 سال 35 سال سے اس ملک اور قوم کو لوٹ رہی تھی, وہ دوبارہ ایک بھاری اکثریت کے ساتھ اسمبلی کے اندر جو الیکشن جیت کر آ گئی اور اس کی سزا 5 سال تو قوم نے بھگتی,
لیکن اس کی شاید آئندہ کئی سالوں تک اس ملک اور قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ ان 5 سال 2013 سے 2018 تک اتنی تباہی ہوئی، اتنے قرضے لیے گئے، اتنی بری طریقے سے اس ملک اور قوم کے حقوق کو پامال کیا گیا کہ اس کو دوبارہ ایک پوزیشن پر لانے کے لیے ابھی بڑا ٹائم چاہیے ہوگا۔ وہ اتنی بارودی سرنگیں بچھا گئے کہ اس کے بعد آنے والی جو حکومت بھی آئے گی اس کو اس پرانے نقصان کو فیس کرنا پڑے گا۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ملک مزید قرضوں کا شکار ہو گیا، قوم اسی طریقے سے ذلیل و خوار رہی، انصاف نہ ملا، پولیس کے اندر ریفارمز نہیں آ سکی، غریب اسی طرح بیچارہ پٹتا رہا، مظلوم اسی طرح پٹتا رہا، اس کی بکا سننے والا کوئی نہیں تھا، اور اس طریقے سے وہ اپنے 5 سال پورے کر گئے۔ ہم نے 2013 اور 2014 کے دونوں دھرنوں کے اندر یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ کو سب سے پہلا سٹیپ جو کرنا ہے وہ آپ کو الیکٹورل ریفارمز لانی ہے، آپ نے اپنے سسٹم کے اصلاحات لانی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار الیکشن کی مشق اور ریہرسل کرنے سے آپ اس ملک کو ڈائریکشن دے دیں گے اور اس قوم کو ٹھیک کر لیں گے، ایسا امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہی ہوا، پھر 2018 کا الیکشن آ گیا، ہم نے پھر قوم کو سمجھایا کہ اس الیکشن کے اندر آپ کی خیر نہیں ہے، لیکن قوم ایک دفعہ پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئی، اس کو تبدیلی کی صورت میں ایک ہوپ نظر آ گئی۔ بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے مائنڈز، بڑے بڑے لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو 100 دنوں کے اندر میں اس ملک کو ٹھیک کر دوں گا، میرے پاس انقلابی پروگرام ہے، میرے پاس ٹیم ہے، اور میں اس ملک کے اندر اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے روزانہ کی، وہ میں ختم کر دوں گا، اور دیکھنا کہ آپ 100 دنوں کے اندر اس ملک کو میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ وہ ان کے فیک اور جھوٹے دعوے تھے جو انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیے تھے، اور قوم ایک دفعہ پھر بیوقوف بن گئی اور دوبارہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی۔ قوم نے کروڑوں کی تعداد میں اس کو ووٹ دیا، اور تبدیلی کی صورت میں ایک جیلی ہوپ دوبارہ لوگوں کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اور ہم نے تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی، آپ ڈاکٹر طاہر القادری کی آخری پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں الیکشن سے پہلے کی، کہ اس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ میں موٹے قلم سے لکھ کر دے رہا ہوں کہ اس الیکشن کے تبدیلی کے پیچھے بھاگنے والے لوگ بری طرح مایوس ہوں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا اس تبدیلی سے۔ اور وہی ہوا۔ آج 2.5 سال گزر چکے ہیں، 2.5 سال گزرنے کے بعد ہمارے خان صاحب عمران پی ایم صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے 1 سال 1.5 تو سمجھ نہیں آئی کہ اس ملک کی معیشت چلانی کیسے ہے، اس کے لیے تو تیاری چاہیے۔ تو آپ جو 22 سال ڈنڈورا پیٹتے رہے اور پچھلے پورے 5 سال آپ نے جلسے پہ جلسے کرتے رہے، تو مجھے بتائیں تو آپ کی تیاری نہیں تھی تو آپ نے یہاں لینے کیا آئے تھے؟ آپ وزیر اعظم کیسے بن گئے؟ تو دوستو اس وقت 2.5 سال گزرنے کے باوجود کوئی ڈائریکشن نہیں ملی، ملک پہلے سے زیادہ بدترین حالات کے اندر چلا گیا ہے۔ ہم اسی طرح مقروض، جتنا قرضہ آپ ضیاء الحق کے دور سے لے کے نواز شریف کے دور تک لیا گیا تھا، اس سے زیادہ قرضہ صرف ان 2.5 سالوں میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لے لیا ہے۔ تو ہم اس سے بری طرح مقروض ہو گئے ہیں، سود کے اندر ہم پھنس چکے ہیں، ہمارے لیے کوئی گڈ نیوز نہیں، ہوپ نہیں ہے۔ سو اس سچویشن کے اندر پاکستان عوامی تحریک نے اپنا رول پلے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک انشاءاللہ پاکستان کی سب سے آرگنائز پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے طور پہ لوگوں کے سامنے آپشن کے طور پہ آئے گی، اور ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بڑے لیول کے اوپر لے کے جائیں گے، اور تمام وہ درد دل رکھنے والے لوگ جن کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہے، جو اس تبدیلی کے نام کے اوپر اس وقت بہک گئے تھے اور ان کے پیچھے چلے گئے تھے، جو لوگ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اپنا کام کر اپنی سروسز دے رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، اور ان کی ہوپ تھی، امید تھی کہ شاید ان کی قیادتیں ان کو کچھ ڈیلیور کر سکیں گی، لیکن وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ تو ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہوپ بننا ہے پاکستان عوامی تحریک نے، ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہوپ ہے ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے دیے ہوا ویژن اور ان کی ڈائریکشن کہ جس کے اوپر چل کے اس ملک اور قوم کو اپنے ٹاپ پر لے کے جا سکتا ہے، اور اس ملک کو ایک باوقار مقام دلایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری سٹرگل جاری ہے، ہماری کوشش جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری تنظیم نے فیصلہ کیا کہ ہم 25 مئی کو، ہمارا چونکہ اس میں جامع تاسیس ہوتا ہے پاکستان عوامی تحریک کا، تو پیٹ کو 32 ایئرز مکمل ہو جائیں گے، تو ہم پاکستان میں راولپنڈی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ عام انشاءاللہ لیاقت باغ کے اندر کریں گے، اور دنیا کو ایک دفعہ پھر وہ منظر دکھائیں گے جو منظر 2012 کے اندر انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر دیکھا تھا۔ اور اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں، ہماری ٹیم کمیٹڈ ہے، ہمارے ساتھ ڈیووٹڈ اور موٹیویٹڈ لوگ ہیں، ہماری ٹیم موٹیویٹڈ ہے، ہم ہوپ فل ہیں، اور ہم قوم کو اور 22 کروڑ عوام کو مایوسی کی دلدل میں نہیں جانے دیں گے۔ ہم ان کو جب تبدیلی پٹے گی تو ان کو دوبارہ ان کرپٹ ایلیٹ کی طرف واپس نہیں جانے دیں گے، بلکہ انشاءاللہ ہم ایک ہوپ کے طور پر قوم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس پارٹی کو آرگنائز کریں گے، اسٹرانگ کریں گے، اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے۔ اور اس کے لیے آج ہمارے پاس جو 2 شخصیات ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں، ہمارے لیے بہت عزت افزائی اور بہت آنر کا مقام ہے
کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ چلنے کا، اور انشاءاللہ ہم پوری امید کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس پارٹی کو اور زیادہ آرگنائز کریں گے، منظم کریں گے، اور اس کو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری اور ڈیموکریٹک پارٹی بنائیں گے۔ تو میں بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں محترم سید راحت کاظمی صاحب کا اور محترم ظفر اقبال کیانی صاحب کا۔ تو میں انتہائی رسپیکٹ سے گزارش کروں گا ہمارے انتہائی سینئر دوست محترم سید راحت کاظمی صاحب، جو ویل نون پرسنالٹی ہیں، تمام سیاسی مذہبی حلقوں کے اندر ان کی ایک بہت بڑی پہچان ہے، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں، اور آپ جو بھی اپنا معافی و ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کیمرے کے سامنے بیان کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔